آج کل فتنہ قادیانیت بڑے عروج پر ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے. بہت زیادہ علماء اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. چند دن قبل جو خبر ہم تک پہنچی اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقانیت ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن ایک خبر وائرل ہوئی اور بریکنگ نیوز کے طور پر یہ چلی کہ قادیانیوں کو اقلیتوں کا حق دے کر نیشنل پارٹی کے اندر ان کو باقاعدہ طور پر شامل کیا جا رہا ہے. یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ قادیانیوں کو اقلیت میں شامل کر کے، جو اقلیت کے اندر پہلے لوگ ہندو ہیں جیسے عیسائی ہیں، اسی طرح ان کو بھی اقلیت کا حق دے کر وہ حقوق مل جائیں جو ہندوؤں کو، جو عیسائیوں کو ملے ہوئے ہیں ملک پاکستان میں. تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اس میں علماء کی مختلف آراء چل رہی ہیں. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب ان کو اقلیت کا حق مل جائے گا تو یہ آزادی کے ساتھ اپنی مساجد بنا سکیں گے اور اپنی عبادت گاہیں بنا سکیں گے اور آزادی کے ساتھ اپنا تبلیغ کا کام کر سکیں گے. تو یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے اقلیتوں میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دونوں طرف کے علماء کے موقف سامنے آئے ہیں. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہونے کے ناطے ایک تھوڑی سی بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے یہ سنا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ویسے بھی آئے دن یہ بات چلتی رہتی ہے. آج کل بڑی یہ بات ہے کہ 1973 کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا گیا اور ذوالفقار بھٹو نے اس کو بل کو منظور کروایا اور پاس کروایا پارلیمنٹ کے اندر اور ڈکلیئر کیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں. ہم اس کے اوپر بڑے خوش ہوئے کہ بھئی انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہے. لیکن میں کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ آئین صحیح بنا ہی نہیں ہے. قادیانیوں کو کافر قرار دینا، ہم اس پر خوش ہو گئے کہ قادیانی کافر بن گئے، ان کو کافر قرار دے دیا گیا ملک پاکستان کے آئین میں. ہم ملک پاکستان کے آئین کی قدر کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک خرابی موجود رہی اور شاید اس وقت بھی جب یہ بل منظور کروایا گیا تو کچھ بدنیت لوگ موجود تھے جو یہ رکھنا رکھ کے چلے گئے کہ کافر ان کو آج قرار دیں گے تو کل تک یہ اقلیتوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ کہیں نہ کہیں گنجائش وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، تو قرآن و سنت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو انسان پہلے مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہو اور بعد میں کلمہ چھوڑ دے یا اس دین میں تبدیلی پیدا کر دے، اس کو مرتد کہا گیا ہے. سارے دین کو وہ نہ بھی چھوڑے، دین کے ایک پہلو کو چھوڑ دے تو وہ مرتد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کئی لوگ فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے. کسی نے ایک رکن کو، اسلام کے ایک رکن کو چھوڑا، کسی نے دوسرے کو چھوڑا ہے. کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، باقی چیزیں وہ اسلام کی مانتے رہے. اور کسی نے کیا کیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب اس دور میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور جہاد کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہوتا. لہٰذا ان کی نظر میں جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا وہ بھی کافر مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اور جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، وہ بھی مرتد ہے اور اس کی سزا بھی واجب القتل ہے. لہٰذا میرا موقف یہ ہے اور میں یہ آواز اپنے سارے مسلمان بھائیوں تک، پوری دنیا کی امت مسلمہ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں اور خصوصاً ملک پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ مسلمان ہونے کے ناطے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہونے کے ناطے، ان کے خادم ہونے کے ناطے، ان کے امتی ہونے کے ناطے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کے بدلے میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے، یہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگ مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں۔ پاکستان کا یہ آئین کہ وہ صرف کافر ہیں، یہ آئین بالکل صحیح نہیں ہے۔ اصل قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی نبوت کے خلاف گئے، جنہوں نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کیا، وہ سارے کے سارے مرتد ہیں، اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کی سزا قتل ہے۔ لہٰذا پاکستان میں کسی قادیانی کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ قادیانیوں کو سر عام پھانسی دے دی جائے، سر عام ان کے قتل ان کو کر دیا جائے، لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے، وقت کے حکمرانوں کا ہے۔ اگر انفرادی طور پر مسلمان یہ کام کریں گے تو معاشرے میں، ملک پاکستان میں فتنہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا حکومت وقت سے یہ میں تقاضا کرتا ہوں کہ یا تو وہ ان کو اسی طرح کافر رہنے دیں، ان کو اقلیتوں میں شامل نہ کریں، یا پھر ان کو سر عام پھانسی دے دیں۔ ان کو ملک پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا ہے۔ اس لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کو، ایسے انسان کو، ایسے بدبخت کو، ایسے درندے کو ملک پاکستان کی سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یا تو وہ محمد کا غلام بن کے رہے گا، دشمن بن کر نہیں رہے گا۔ اگر دشمن بنے گا تو اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، اس کی سزا قتل ہونی چاہیے، پھانسی ہونی چاہیے، یا پھر وہ ملک پاکستان کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس چلے جائیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق